سامعین محترم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 23 سالہ محنت کے دوران مکہ فتح ہوا، جس میں مشرکانہ، سردارانہ اور وڈیرانہ نظام کو توڑ کر آئین قرآن نافذ کیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوئے۔ میں کہتا ہوں اٹھا قرآن، کھول 30واں پارہ، پڑھ سورۃ نصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ ہے غلبہ جو میرے پیغمبر کو حاصل ہوا۔ اور پھر وہ ریاست مدینہ ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جس کا با کمال ظہور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رفعت کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کشاکش اور جد و جہد ہوئی، باطل کا قلعہ کما ہوا، اور دین کے غالب ہو جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور اس کا دفاع ہے۔ جب اس حکومت کو استحکام ملتا ہے تو پھر آدھی دنیا 22 لاکھ مربع میل فاروق اعظم کے زیر نگی ہے۔ اب مسلمان دنیا میں شان و شوکت اور رعب و دبدبہ کے ساتھ اپنی ایک اسلامی ریاست قائم کیے ہوئے تھے، ایسی ریاست کہ جس میں عدل و انصاف کا ترازو مقدم نظر آتا ہے، خود کفالت، اخوت اور قانونی مساوات اور غیر مسلموں کے حقوق کی ادائیگی اور اخلاق حسنہ کا مجموعہ ہی ریاست مدینہ ہے۔ کسی شاعر نے تخیلات کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے کیا خوب کہا، بوقت سحر جب چمن دیکھتا ہوں، بوقت سحر جب چمن دیکھتا ہوں، شریعت کا اس میں امن دیکھتا ہوں، خود کفالت ہی شیوات محبوب ان کو، زمانے کی وہ انجمن دیکھتا ہوں، مدینہ ریاست نہیں عام کوئی، میں اعظم مقدس وطن دیکھتا ہوں۔ سامعین ذی قدر، کسی بھی فلاحی ریاست کو وجود میں لانے کے لیے اس کے چند اصول اور مقاصد ہوتے ہیں۔ اب وہ حقیقی ریاست مدینہ جو حضور علیہ السلام نے مدینہ اور اس کے مضافات میں قائم فرمائی تھی، اس کے بھی اصول اور تقاضے تھے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان میں سے صرف 5 کی طرف اختصاراً اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ ریاست ایک نظریہ کی بنیاد پر قائم ہے، جس کو نظریہ توحید تو کہا جا سکتا ہے اور اس کو نظریہ ایمان بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی اصل الاصول سورۃ حجرات کی پہلی آیت ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے حد مقرر کر دی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ سب سے پہلا بنیادی اصول ہے ریاست مدینہ کا، کہ کہیں کوئی بھی مسلمان ریاست قائم کرے گا تو سب سے پہلا بنیادی اصول یہی ہوگا کہ ایمان باللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بالادستی۔ دوسرا اصول اور تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن میں ریاست قائم نہیں کی، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ افراد کو گزارا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے 13 برس بھی منظم نظام کے تحت گزرے۔ قرآن سے افراد پر محنت ہوئی۔ 313 صحابہ کرام سن 2 ہجری میں بدر کے میدان میں صف آرا نظر آتے ہیں۔ ان کی صفا آرائی کے دن کو رب نے یوم الفرقان کے نام سے اپنی پاک کتاب میں ذکر کیا۔ یاد رکھیے، ہم اگر پائیدار تبدیلی چاہتے ہیں تو دل پر محنت کرنی ہوگی، جیسا کہ قرآن نے کی ہے۔ آپ کے عقل کے پردوں کو اتارتے ہوئے ریاست مدینہ کا تیسرا تقاضا آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، اس کو قانونی مساوات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ قانونی مساوات کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو تعلیم لے، اس کے مطابق جو نظام لے، اس میں سب برابر ہیں، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو یا ادنا سا امتی ہو۔ اس کا اندازہ
آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگوا دیے تھے۔ ریاست مدینہ کا ایک تقاضا تعلیم کو فروغ دینا بھی ہے۔ مسلمانوں سنو، اس وقت ہمارا سارا کا سارا رجحان عصری تعلیم کی طرف ہے۔ میں عصری تعلیم کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم پہلی وحی پر آ جاؤ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم نے اپنے رب کے نام کو کیوں نکال دیا ہے؟ انجینئر اور ڈاکٹر کچھ بھی بن جائیں پر مسلمان تو بنے، ورنہ معذرت کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے دھوکے اور فراڈ سب پڑھے لکھے لوگوں نے کیے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ تم نے تعلیم کا نام لیا ہے، رب کا نام چھوڑ دیا ہے۔ سب سے اہم اور آخری تقاضا یہ ہے کہ بلا معاوضہ انصاف کی فراہمی ہو، لوگوں کے درمیان نزاع پیدا ہو جائے تو ان کی عدالت تک رسائی ممکن ہو تاکہ وہ اپنے فیصلے وہاں سے حاصل کر سکیں۔ یہاں تو قیدی 25-25 سال جیلوں میں پڑھے آہو بکا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، جس کو کسی شاعر نے یوں تعبیر کیا، میری آہوزاری پہ مت جھڑکو مجھے، میری آہوزاری پہ مت جھڑکو مجھے، دلا دو مجھے بھی یہ انصاف میرا، سبھی تو یہاں پر ہے ڈاکو لٹیرے، ارے رستہ کر دے کوئی صاف میرا۔